دل کو سینوں میں ہم میں سے بسا. دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے. ایک دوسرے کے لیے بہتری تلاش کرنا، خیر تلاش کرنا، اچھائی تلاش کرنا. انسان کی کوشش ہو کہ دوسرے آدمی کس طرح کی خرابی سے بچائے، کمزوری سے بچائے، ناکامی سے بچائے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. یہ جو صورت عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کو خیر کی بات پہنچانا، خیر کی نصیحت کرنا. یہ اسلام کی ہدایات ہے اور اسلام کا یہی پیغام ہے. لیکن اس خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہتے، ہر جگہ کسی کو پکڑنا اور لوگوں کے سامنے اس کو نصیحتیں کرنا. اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہو جاتے. جس طرح مشہور ہے، کہتے ہیں نا کہ دروازہ کٹکھٹانا ہے، دروازہ توڑنا نہیں. کہ تم اس طرح اس کو مار مار کے توڑے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو کٹکھٹانا ہے، صرف اطلاع دینا ہے. اسی طرح ایک مسلمان و مومن کے دل پہ آپ نے دستک دینا، اس کو اچھائیوں کی طرف متوجہ کرنا. اگر وہ کسی کمزوری کے اندر مبتلا ہے، اس کو خفیہ مل کے اس سے کہنا کہ یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو. اگر وہ کوئی اچھائی کر رہے، اس کے بہترین رہنمائی کرو تاکہ بہترین آگے مزید اچھائی کے مناظر ہوتے کرے. یہ اسلام کے ہدایات ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی خیر کے بات، نصیحت کے بات کرتے تھے تو ان کی کندھیوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے طرف متوجہ کر کے اور اچھے انداز سے اسے سمجھاتے تھے. اور دل کی بات، جب بات دل سے نکلتے ہیں تو اس کا اثر دل کے اوپر ضرور ہو جاتی ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دل سے آدمی بات نکالے تو دلوں کے اوپر اس کے اثر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے ناصحانہ انداز، خیر خواہانہ انداز اور ہر آدمی کے ساتھ خیر کا معاملہ کہ اس کو خیر پہنچ جائے، میں خیر کا ذریعہ بن جاؤں، مجھ سے اس کو خیر پہنچ جائے. یہ جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.